अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और आज कुछ गुजारिशात हैं। अरबाब इख्तियार से कुछ फरियादें हैं। पहले मैं आपकी गोश गुजार एक ख़बर कर लूँ। ख़बर कुछ यूँ है, ये तकरीबन आज की कल की ये ख़बर आम है और तमाम अखबार तकरीबन इसे बयान कर चुके हैं। कहते हैं जी, मुल्क की 32 सरकारी यूनिवर्सिटियों का मयार तालीम गैर तसल्ली बख्श करार दिया जाता है। कौन देता है? HEC। और 18 यूनिवर्सिटियों ने रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया। अब कहते हैं जी, वफाक की इसमें 3 यूनिवर्सिटियां हैं। कौन सी? जिनका गैर तसल्ली बख्श मामला है। KPK की 10, पंजाब की 9 यूनिवर्सिटियां, यानी पंजाब की यूनिवर्सिटियां वैसे ज़्यादा हैं, उसमें से 9 पे हर्फ आया, जबकि KP की 10 यूनिवर्सिटी। बलूचिस्तान की 2, यहाँ वो मामला है गंजी धोएगी की निचोड़ेगी की, और यूनिवर्सिटियाँ ही थोड़ी हैं। सिंध की 5 यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं जिनका म्यार तालीम गैर तसल्ली बख्श। किसने करार दिया? HEC को। HEC ने क्यों दिया? इसके पेट में क्यों मरोड़ उठे? वाकई दिया, खबर ब्रेक हुई या खबर दी गई, या ये कोई बेहतरी या बुराई के लिए सामने आया? लेट्स सी। गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद कश्मीर की 2 जामियात शामिल हैं। मैं GB की बता दूं आपको, ये नई यूनिवर्सिटी है स्कर्दू में, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू, ये उसकी बात है, चूँकि GB की एक ही है, यहीं पे बता देता हूँ। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की जो 2 है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली है और बाग में एक विमेन यूनिवर्सिटी है, उसको भी कहा गया है कि भले कुछ नहीं है। अब दोस्तों, ज़रा अगला जो ख़बर का हिस्सा है, ये आप लोगों की नज़र, ये ज़रा ज़्यादा काबिल गौर। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, IIUI, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। पाइट, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, GCU लाहौर। उसके बाद गोमल यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद की बात है, बेनज़ीर शहीद, और कुछ और यूनिवर्सिटियों का मेयार गिरानी का शिकार है। अब ज़रा गौर करें, कायदे आज़म इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाइट, गवर्नमेंट कॉलेज यानी GCU, गोमल, बहाउद्दीन ज़करिया, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और बेनज़ीर शहीद, ये कहते हैं इनमें गिरावट है। कासिम नवाज अब्बासी हैं जी, ये रिपोर्टर, ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की 119 पब्लिक सेक्टर जामियात में से बड़े बजट की हामिल 32 सरकर्दा जामियात के मयार तालीम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। और 92 ने भी ये खबर दी, औरों ने भी ये खबर दी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जो यूनिवर्सिटियाँ 2002 में बनी, उनके म्यार को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? जामिया पंजाब से, जामिया ज़करिया से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, या उनको आप पेशावर यूनिवर्सिटी से? किससे आप 2003 वाली, 2009 वाली, 2011 वाली और हाल ही में बनने वाली यूनिवर्सिटियों का पहले बताइए कंपैरिजन किससे है। फिर ये भी बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आप फरमा रहे हैं कि 32 यूनिवर्सिटियों का मयार तालीम में चले, गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, गिलगित बल्तिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है स्कर्दू में, जिसे उर्फ आम में स्कर्दू यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसका क्या कसूर है? जुमा 8 दिन हुए हैं इसे बने। अगर ये ख़राब है तो चांसलर तो उसके सदर मोहतरम है, अगर ये ख़राब है तो शफकत महमूद साहब से पूछिए। वाइस चांसलर तो बड़ा जोर लगा रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, फैकल्टी भी म्यार आस्ता आस्ता बनेगा, और वो ऊपर लेके गए हैं यूनिवर्सिटी को। चलिए, आप विमेन यूनिवर्सिटी बाकी बात करते हैं। मैं जानता हूँ उस यूनिवर्सिटी पे मैंने आवाज़ उठाई थी। मैंने उस वक्त के चांसलर मोहतरम मसूद खान साहब को, सरदार मसूद खान को, जो सदर कश्मीर थे उस वक्त, कहा था कि ये फीमेल यूनिवर्सिटी है, आज़ राह करम
اس پہ فیمیل وائس چانسلر لگائیں. جب آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کو قومی ادارے میں لیڈرشپ میں آگے لانا ہے، وہ نہیں لائے تھے تو مرد لا کے دیکھ لیا نا. یہ میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑی تقریب تھی، بلکہ ان کی الوداعی تقریب تھی، میں نہ رہ سکا. وہاں نو منتخب ایم ایل ایز بھی کچھ 5-6 بیٹھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر پورے کے وائس چانسلرز بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تھا جناب یونیورسٹی کو خراب کرنے کے لیے یہی نہیں ہے کہ اس میں فیمیل وائس چانسلر لگا دیں. ان کا خیال یہ ہے نا کہ وہ لگائیں گے تو یونیورسٹی خراب ہو جائے گی. کوئی پہلے ان کا تلخ تجربہ تھا باغ ویمن یونیورسٹی کے حوالے سے. تو میں نے کہا تھا یہ تجربہ آپ یہی استفادہ آپ کسی میل وائس چانسلر سے بھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لی چند ماہ بعد وہ میری بات سامنے آ گئی کہ یونیورسٹی کو برا کرنے کا استفادہ تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یونیورسٹی کو خراب کرنا. اچھا اب آئے کوٹلی یونیورسٹی آف یار یونیورسٹی آف کوٹلی اتنی بری نہیں ہے. اچھا ہاں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اس کی بڑی بدقسمتی ہے. اس کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ وہ علقمہ صاحب کے دور سے بے یار و مددگار ہے. اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایکٹنگ وائس چانسلر آئے، بڑا عرصہ رہے، کوئی انصاری صاحب تھے، بے یار و مددگار رہے. اب وہاں منصور کنڈی صاحب وائس چانسلر ہیں، حالانکہ وہ گومل یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، اور اس سے قبل وہ HEC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. ان کا وہ وائس چانسلر، لیکن جو توقع ہم کر سکتے تھے وہ نہیں. وہاں اصل میں کوئی اور وائس چانسلر کی تعیناتی ہوئی تھی، انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ان کا کام سیٹ میں ہی ہو جائے گا، وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم. لیکن چونکہ دوسرے نمبر پہ کنڈی صاحب تھے، آگے یونیورسٹی کی حالت جیسی تھی ویسی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ویمن یونیورسٹی جو بہاولپور کی ہے اس کا معیار برا ہے، تو محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سائیکا کے علاوہ وہاں پروفیسر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے پروفیسر. ہو شاید ایک آدھ ہو. ویمن یونیورسٹی میں ملتان فیکلٹی کیا ہے؟ 2 یا 3 یا ایک آدھ پروفیسر. یونیورسٹی پروفیسر سے چلتی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سٹیک ہولڈرز HED نہیں ہے، HEC نہیں ہے، شفقت محمود نہیں ہے سٹیک ہولڈر، راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نہیں ہے سٹیک ہولڈر. 3 سٹیک ہولڈر ہیں، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز. ان سٹیک ہولڈرز کو کتنا سیٹسفائی کیا جاتا ہے؟ ان کا سنڈیکیٹ کتنا سیٹسفائی کرتا ہے؟ کیا HEC کا نمائندہ سنڈیکیٹ میں نہیں ہوتا ہے نا جی؟ HED کا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے جی. کیا HED کا اور HEC کا اور فائنینس کا نمائندے وہاں کیا لینے چاہتے؟ لا کا نمائندہ کیا ہونا تو ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا کم از کم بننا چاہیے نا. چلے DS بھیج دیں. آپ بھی تو یہ ادارے کیا کرتے ہیں، وہاں پہ بھیج دیتے ہیں سیکشن آفیسر. تو مجھے یہ بتائیے اب پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں آپ جن یونیورسٹیوں کو میں کہتا ہوں HED کے کھاتے ڈالیں، 16 اگلے دن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے جب میں نے ایک لمبی نشست کی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یار سر 17 لوگ آپ کے جو ہیں وہ سیکٹری بدلے ہیں. تو اب دیکھیں ایسے میں اونٹ کس کر بیٹھے گا؟ خود سیکٹری آتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ دیتا ہے. موجودہ سیکٹری تو تبادلوں میں لگے رہتے ہیں. اندرون یونیورسٹی جو تبادلے انہیں اس میں بڑا انٹرسٹ ہے. ملک سے باہر بھی ہوں وائس چانسلر تو وہ کہتے رہتے ہیں انی نہیں بلکہ نیر پہ ہے یونیورسٹی. یہ کس نے ڈالا ہے؟ وائس چانسلر نے. قصور ہے ان کا. لیکن مجھے بتائیں کہ HEC کس منہ سے HEC یہ کہتی ہے کہ ان کا معیار تعلیم گر گیا ہے؟ HEC کا اپنا معیار کہاں ہے؟ HEC خود کہاں کھڑی ہے؟ HEC کا چیئرمین کہاں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عطا الرحمان اچھے تھے، بانی چیئرمین تھے. اس کے بعد لغاری صاحب اچھے تھے، ڈاکٹر جویل لغاری. اس کام کو جاری رکھا ڈاکٹر مختار نے. پھر آپ امپورٹڈ لے آئے ایک بندہ، جو امپورٹڈ طارق بنوری صاحب لے کے آئے، جو وائس چانسلر کو پانی بھی نہیں پوچھتے تھے. چاہے تو دور کی بات ہے، کوئی رحیم یار خان سے چلتا تھا تو اسے 5 منٹ کا ٹائم دیتے تھے اینڈ گڈ بائے. میرے جیسے بندے نے جب انہیں ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ہاں مجھے 1.5 گھنٹہ دیا، کھانا بھی کھلایا، لیکن وہ پہلی اور آخری ملاقات ثابت ہوئی میں ان سے کچھ نہیں سیکھ سکا. آپ ایک بندے کو باہر سے اٹھا کے لے آتے ہیں یار، بطور وائس چانسلر لائیں یا جیسے بھی لائیں، تو یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ ایک آپ کو پاکستانی حالات میں، پاکستانی ماحول میں اچھے رزلٹ دے. سو HEC کا اپنا معیار کہاں ہے؟
HEC یہ کہ BS جو سسٹم ہے MA ختم کرنا, BA BSc ختم کرنا, اس کو کہاں پراپر ختم کر کے آگے آلٹرنیٹیو دے چکی ہے, کہاں اس کی اچھائی ہے, کہاں اس کا بناؤ ہے جو ایگزٹ انہوں نے دیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس میں جو ایڈیشنل ڈگری ہے اس میں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے تو وہ آرفن ڈگری لگتی ہے. یعنی کوئی پالیسی نہیں ہے. پچھلے ماہ کے آخری ہفتے 3 دن وائس چانسلر بٹھائے رکھے صرف تالیاں بجانے کے لیے, اور جو بڑے نمائندہ وائس چانسلر تھے, سب وائس چانسلرز کے چیئرمین آل پاکستان کمیٹی کے ڈاکٹر محمد علی شاہ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کا واسطہ یہ MA ختم نہ ہونے دیں, ایک نسل ختم ہو جائے گی. خدا کا واسطہ BA بھی ختم ہونے نہ دیں. وہاں میں نے سنا کئی دفعہ کئی جگہ تذکرہ بھی کیا کہ اقرا یونیورسٹی کے ڈاکٹر وسیم قاضی ہیں, ڈاکٹر خالد عراقی جامعہ کراچی کے بولے, یا بیچارے بولتے ہیں اور تنقید بھی ان پہ ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں. بہرحال ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر ضیاء القیوم وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ڈاکٹر ضیاء القیوم اس پہ بولیے, ڈاکٹر محمد علی شاہ اس پہ بولیے, پلیز ڈاکٹر عراقی, ڈاکٹر وسیم قاضی اس پہ بولیے. آپ یہ بولیے کہ یہ جو وائٹ پیپر سامنے آ گیا ہے یہ یونیورسٹیوں کو کون دیتا ہے, کچھ کس نے دیا؟ شفقت محمود صاحب دیتے ہیں, بھر کے نوٹ دیتے ہیں, یاسر ہمایوں سرفراز دیتے ہیں, یا سندھ والے صاحب دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا جناب. جب آپ انہیں کچھ دیتے نہیں ہیں تو پھر آپ توقع کیسے کرتے ہیں؟ لیبس برا حال, فیکلٹی پوری نہیں ہے. جس طرح ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر, 2 ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر, یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں کئی ڈپارٹمنٹ PhD کرواتے ہیں اور سال کا آپ ₹1,00,000 بھی نہیں دیتے. کئی سال بعد ایک یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو ₹1,00,000 ملا. کیا یہ ریسرچ ہوگی؟ کیا یہ انٹرپرینیورشپ ہوگا؟ کیا یہ کنسورشیم ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کیا یہ ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈ پہ میٹ کریں گی؟ HEC پہلے اپنے آپ کو بدلے, پھر اپنے طریقے کو جو HEC رینکنگ کرتی تھی ماضی میں, وہ کیا رینکنگ تھی, یا جو یونیورسٹیاں کرواتی ہیں کیا رینکنگ ہے؟ دیکھیں سنڈیکیٹ کو ٹھیک کریں, QEC کو ٹھیک کریں, اس کے علاوہ اورکس کو ٹھیک کریں, اپنے ڈینز کو ٹھیک کریں, یونیورسٹیوں میں سیاست کم کریں, وائس چانسلر کو وائس رائے نہ بنائیں, وائس چانسلر بنائیں. لیکن HEC والے ایسے یہ دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں کہ دانش گاؤں کی, درس گاؤں کی بے حرمتی ہے کہ آپ کہتے ہیں 32 یونیورسٹیاں نکام اور یہ اور وہ اور فلاں اور وفاقی 3. تو پوچھیں نا پھر چانسلرز کو قصور کس کا ہے. HEC پوچھیں نا پھر جو مرکزی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں. دیکھیں نعیم مسعود سے لے کے صدر پاکستان تک, ایک عام ووٹر سے لے کے یاسر ہمایوں سرفراز تک, ایک XYZ سے لے کے شفقت محمود تک, سب اس کی یونیورسٹیوں کے بیڑا غرق کرنے میں, ان کے نمبر بڑھانے میں, کوالٹی کم کرنے میں پیش ہیں. یونیورسٹیوں کو اپریشیٹ کریں پلیز. ٹھیک ہے ان میں بڑے معاملے ہیں, ٹھیک ہے پروفیسر اس طرح نہیں کرتا اور بے نامی لیٹر لکھتا ہے, انانیمس لیٹر لکھتا ہے نا, لیکن کوئی HEC جو ہے وہ نہ اس پہ ایکشن لے نا. آپ کیا کر, اللہ اکبر. یاسر ہمایوں سرفراز تو کہتے ہیں کہ جناب HED بہتر ہے, پنجاب کی HEC نہیں ہونی چاہیے, سندھ والی بھی HEC نہیں ہونی چاہیے, سب کچھ ختم کر دیں, پھر یونیورسٹیوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. نہیں, یہ زیب نہیں دیتا, یہ غلط ہے. HEC کا معیار کون معیر کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور میری اپیل ہے شفقت محمود صاحب سے, اور میری اپیل ہے صدر پاکستان سے, اور میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ یونیورسٹیوں کا معیار جس طرح دیکھا گیا ہے, چلیں یہ مان لیا ٹھیک ہے, خود احتسابی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, باہمی احتساب کے سنگ. HEC کا احتساب کون کرے گا؟ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہی رہے گا. اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہائر ایجوکیشن کا بگاڑ ہی بگاڑ ہے. اگر آپ وہاں کوئی ED وہ بٹھا دیں گے جو جناب بیوروکریٹ ہو, اور وہاں پر آپ چیئرمین وہ بنا دیں گے جسے یونیورسٹیوں کا تجربہ نہ ہو, بے شک باہر کہیں وہ چھوٹی موٹی عہدے پہ کسی یونیورسٹی میں رہا ہو, ڈین بھی نہ رہا ہو, ڈائریکٹر تو عام لگ جاتے ہیں نا وہاں پہ. سار آپ اگر سمجھیں گے کہ
ओल्ड डेटेड इम्तियाज़ गिलानी साहब ने सारा कुछ करना है, तो फिर जिद्दतें और रेवोल्यूशन क्या है? वहाँ पे आपने जो एडवाइज़र और वहाँ जो मेंबर HEC के बैठाए हुए हैं, जो किसी की सुनते नहीं, इवन वाइस चांसलर्स की नहीं सुनते यार। जो स्टेक होल्डर, HEC को मैं स्टेक होल्डर मानता ही नहीं हूँ यूनिवर्सिटियों का, वो तो महज एक मुआवनत करने वाला अदारा है। वो तो एक ब्रिज है हुकूमत पाकिस्तान और यूनिवर्सिटियों के दरमियान, उसको रिसर्च प्रमोट करवानी है, लेकिन वो मन मर्जी करे। और वहाँ पे जो उनके एडवाइज़र हैं, वो सुना है कोई जो BS प्रोग्राम में और उसके शुरू करने में और BA MA का खात्मा करने में, कोई साहब एक इंजीनियर वाइस चांसलर हैं, गिलानी साहब है, इम्तियाज़ गिलानी, डॉक्टर इम्तियाज़ गिलानी। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, बड़ा लंबा अरसा वाइस चांसलर रहे, लेकिन आपकी बातों को सुने, आपकी नज़ाकतों को समझें, आपके चैलेंजेस को देखें, आपके इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें। उन्हें पहले तो आप देखें, उन्हें आप 7-8 लाख रुपया देते ही होंगे ना TADA की, उन्हें कहें ही इज़ नॉट द स्टेक होल्डर। वाइस चांसलर्स को सुने, कोई भी कॉन्सेप्ट पेपर में, किसी भी ऐसी चीज़ में, किसी चीज़ शुरू करने में, किसी चीज़ ख़त्म करने में ओल्ड डेटेड एडवाइज़र नहीं चलेंगे, ये चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर यूनिवर्सिटियाँ नहीं चलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह।